سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال في موضع الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. حمد و ثنا، حمد، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اس اللہ مالک الملک کے لیے جو ساری کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک ہے. بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا. درود و سلام اس پیغمبر عظیم پر جو اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور بندے ہیں، رسول ہیں، قیامت تک کے لیے جنہیں مبعوث کیا ہے مالک الملک نے، جن کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جو نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہیں، جنہیں اللہ مالک الملک نے تمام انبیاء پر فضیلت اور برتری دی ہے، اور جن کی امت کو بھی اللہ پاک نے تمام امتوں پر برکت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور جن کی فرمانبرداری کو اللہ مالک الملک نے اپنی فرمانبرداری قرار دیا ہے، اور مالک الملک نے جنہیں اعلیٰ حسب نسب دیا ہے، اس پیغمبر پر درود و سلام، جنہیں اللہ نے روشن چراغ بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. ہاں جی، وہ خورشید عرب کہ وہ پر نور مہتاب کی جو ہے آمد اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور وفات بھی چونکہ اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے. تو دل میرا یہی چاہ رہا تھا کہ یہ چاروں جمعے ہم اس ربیع الاول کے سیرت کے مختلف عنوانات پر ہی پڑھا دیں. جن لوگوں نے صرف ایک مہینے کو ہی آپ کی میلاد کا موجب قرار دیا ہے، اور ایک مہینے میں ایک دن میں جو ہے بس دیگ پکا کے اور سنا کے دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائیو، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے. سیرت زندگی کو کہتے ہیں. زندگی منائی تو کیا منائی، زندگی اپنی ان جیسی بنائی تو تب بات بنتی ہے. تو وہ عظیم انسان جو رحمت دو عالم بنا کے بھیجے گئے، ہادی عالم، جو آمنہ کا در یتیم، عرب کے مرجھائے ہوئے سنسان نخلستان میں جن کے آنے پر جو ہے رحمت کے تیز جھونکے جو ایسے چلے کہ پھر جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ کے حبیب جو ہی تشریف فرمایا ہوئے تو اللہ پاک نے اس ضلالت اور گمراہی کے اتھا ٹوپ اندھیروں کو جو ہے روشنی اور کرنوں اور ضیاء پاشیاں عطا فرما دی. وہ معصوم نبی، وہ مقام محمود کا حامل نبی جو ہے، اہل محشر کے لیے شافع بن کر آنے والا پیغمبر، اور حوض کوثر کا مالکانہ حق رکھنے والا پیغمبر جو ہے، اس پر درود و سلام کی بات. عزیز بھائیوں، آج کا عنوان ہمارا معجزات پیغمبر پر. کچھ لوگ اتنا خام خواہ کی جو ہے باتیں اور بحثیں چھیڑتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو وہابی ہیں نا، اللہ کے حبیب کو نہیں مانتے، آپ کے معجزات کے منکر ہیں، آپ کی ذات کے. اللہ کے میرے بھائیوں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم تو آپ کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی بات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی ذات کو بھی مانتے ہیں،
آپ کے کیل و کال کو مانتے ہیں، آپ کے گفتار و کردار کو مانتے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو مانتے ہیں، آپ کے جہاد اور جو ہے آپ کی جو ہے قتال کو مانتے ہیں، ہاں جی، آپ کے حج و عمرہ زکوٰۃ کو مانتے ہیں، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی تہجد و اشراق کو مانتے ہیں، جو ہے ہم کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا ککھ بھی نہیں رہے گا، پھکا بھی نہیں رہے گا، ککھ نہیں رہے گا، کچھ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، دامن خالی۔ خام خواہ کی جو ہے الزام تراشی نہ کی جائیں ہم پر جو ہے۔ تو بھائیو، آج انشاءاللہ ہم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی ایک نبوت کا خاصہ ہے، نبوت کی پہچان ہے، نبوت پر اعتماد کرنے کے لیے گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھوں پر ایسے خرق کے عادات عمل جو ہے سر انجام دلائے، یہ عادت نہیں ہوتی ہے، روٹین نہیں ہوتی ہے، ہاں جی، اللہ پاک نے ایسے کام جو ہے، اللہ اکبر، خرق عادت افعال نبوت کے عظیم دلائل میں سے ہیں۔ ہاں جی، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں ڈالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا بن گیا، سوٹا نیچے گرایا تو وہ ایک اژدہا اور سانپ بن گیا، یعنی نبوت کی دلیل ہے۔ لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ پیغمبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ کسی ایسی ذات کا جو اللہ کی ذات ہے اس ذات کا اٹھایا ہوا پیغمبر ہے، لوگوں کو اعتماد آ جائے، لوگ ٹرسٹ کرنے لگ جائیں، یہ تو نبوت کی دلائل۔ باقی دیگر لوگ ایسے اعمال کرنے سے قاصر ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعات آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے والا ہوں، کوئی عام بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ خرق عادات سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر، ہاں جی، ایسے عادات، ایسے جو ہے ایسی بات، یعنی اب پتھر جو ہے، پتھر کسی کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، وہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں بھلا؟ پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، ایسا کسی ایک عام بندے کے ہاتھوں پہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو نبی کے ہاتھوں پر ہے، اور نبی کا اس میں اپنا بھی کمال کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، پیچھے اللہ پاک کی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ نبی کے ہاتھوں سے ایسے خرق عادات جو ہے افعال سر انجام دلائے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں، جس سے جو ہے نبوت کی جو ہے سچائی کی دلیل جو ہے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پیغمبر ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا اٹھایا ہوا کھڑا کیا ہوا پیغمبر ہے، آپ اس کی بات کو مانیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، درخت بھی آپ کی بات کو سن کر آپ کے سامنے قدموں میں آ کے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، درخت بھی جو ہے اللہ اکبر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ لہو آلود ہوا، خون آلود ہوا، مکہ کی وادیوں میں جب جو ہے مشکلات کے دور چلے، 13 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کٹھن وادیوں میں جو ہے، ہاں جی، پتھریلی چٹانوں میں جب گزارا، جب جو ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنے محبوب کا دل مضبوط کیا۔ بلال تڑپ رہا ہے، سمیہ کٹ رہی ہے، آل یاسر کا سارا خاندان سولیوں پر لٹکا ہوا ہے، میرے اللہ نے جو ہے اپنے جو ہے محبوب کا جو ہے دل ڈھارس بندھائی ہے۔ جب آپ کا دل غمگین تھا، چہرہ لہو آلود تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے مارا تھا، جو ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈھارس بنانے کے لیے جبرائیل تشریف لائے اور خیریت پوچھی، جی کیا ہوا؟ کہا اہل مکہ نے مجھے جو ہے مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر عرض کی، حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو نشانی بتاؤں کہ اللہ نے کتنا مقام آپ کو دیا ہے، آپ کی شان کتنی ہے، آپ حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے، تشفی رکھیے، ہاں جی، غمگین مت ہوئیے، جو ہے آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا کہ آپ سامنے والے درخت کو جو ہے اسے آپ بلائیں۔ اللہ اکبر، وہ چلتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو، جب آپ نے اس درخت کو بلایا کہ تو ادھر آ، درخت چلتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر آپ نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ جانے کی بات کی تو وہ درخت جو ہے ہاں جی یہاں زمین چیر کر جو ہے اپنی واپس جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حسبی حسبی، مجھے کافی ہے، کافی ہے، اب جو ہے یہ کافر میری بات کو جو ہے مان لیں گے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یعنی روٹین میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی درخت کو بلائے اور وہ درخت جو ہے زمین چیر کر جو ہے اس کے قدموں میں آ جائے۔ اللہ، یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، سچائی کی شہادت ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے کہ کسی نبی پر خرق عادات، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی افعال، ایسا کوئی عمل جو ہے ہو جائے کہ جس سے جو ہے ہاں جی اللہ، جسے کوئی عام بندہ عام حالت میں کر ہی نہ سکے، ہوتا وہ اللہ کے حکم سے۔ داؤد علیہ السلام جو ہی وہ
زبور کو پڑھتے ہیں ان کی معیت میں پہاڑ پرندے جو ہے جھومنے لگ جاتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں. ہاں جی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اللہ نے یہ ایسا کہتے ہیں، ہم اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہ سورہ انبیاء کے اندر ہے نا، ہم کر رہے ہیں. یہ داؤد علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اسے لحن داؤدی دیا ہے. وہ ایسی خوبصورت آواز کے اندر جو ہے داؤد علیہ السلام تورات کی جو ہے زبور کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں تو سارے پرندے فضاؤں میں جو ہے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے مبہوت ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال، اور ہاں جی جبال بھی ہاں جی پہاڑ بھی جو ہے ہاں جی ایسے جو ہے ان کی جو ہے آوازوں میں جو ہے آوازیں ملانا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے ہاتھوں میں لوہا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا ہے. ہم تو لوہا اٹھا نہیں سکتے، وہ اٹھا کر جو ہے یوں موڑ اور فوڑ کر دیتے ہیں. اللہ نے جو ہے یہ معجزات دی پیغمبروں کو، اور فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے تمام نبیوں سے 1000 معجزات اللہ پاک نے مجھے دیے. سارے نبیوں سے مجھے اللہ نے معجزات دی. ایسا عظیم پیغمبر ہمیں دیا ہے، اور ہم پھر آج بھٹک رہے ہیں. آج ہم ہاں جی ضلالت کی، گمراہیوں کی دلدلوں میں لت پت ہے، جو ہے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو آلودہ خاطر کیا ہوا ہے. نافرمانی کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو گندا جو ہے تعفن زدہ کر دیا ہے، بدبودار کر دیا ہے. واللہ العظیم ایسا پیغمبر اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ جن کی آواز کو سن کر درخت بھی جو ہے قدموں میں آ کے جو ہے حاضری لگوا رہے ہیں، جن کی آواز کو سن کر پرندے بھی جو ہے آوازیں ہاں جی آپ کی تلاوت سن کر مبہوت ہو جاتے ہیں، اور جن کی آواز کو سن کر جو ہے اللہ اکبر جو ہے اللہ کے حبیب جو ہے فرما رہے ہیں کہ میں بتاؤں اے ابو جہل تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا وہ ہاتھوں کے اندر ہاں جی وہ چیز خود بول پڑے جو ہے میری توحید کی، اللہ کی جو ہے توحید کی اور میری رسالت کی جو ہے گواہی دینے کے لیے تیرے ہاتھوں کے اندر جو کچھ ہے وہ خود ہی بول پڑے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کے کہنے پر جو ہے اللہ، ابو جہل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم تب آپ کو رسول مانیں گے کہ جب یہ میری مٹھی میں آپ بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے. جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کیا بتاؤں گا، جو ہے وہ خود بتائے گی. جو ہے اللہ کے فضل سے وہ چیزیں خود بتائے گی، اور وہ پتھر اور کنکریٹ کی وہ ان کو دبا رہا ہے، مٹھی کو بھینچ رہا ہے، اور وہ مٹھی کھلتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی جو ہے گواہی دی جائے. بخاری کی 3579 حدیث مبارکہ میرے بھائیو، کھانا تک تسبیح کر رہا ہے. کھانا، لقمہ، روٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یوقن. جب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے لقمے آپ ہاں جی ہم سنتے تھے کہ آپ کے ہاتھوں میں وہ لقمہ اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کر رہا ہوتا تھا. ایسے عظیم پیغمبر ہمیں ملے ہیں، جمادات تک آپ کو سلام کرتے ہیں، یعنی پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے. آج تو ہم نے آپ کی زندگی کو پس پشت ڈالا ہوا ہے نا، کھڈے لین لگایا ہوا ہے نا، مانتے ہی نہیں جو کچھ آپ لائے ہیں. جب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر خیر کا کام، ہر جنت کی طرف رہنمائی اور رغبت دلانے والی ہر وہ عمل میں نے تمہیں بتلا دیا ہے، اور ہر وہ کام جس سے تمہیں جہنم کے قریب ہونا ہوتا ہے میں نے ہر وہ کام تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اس سے تم بچ جاؤ، اور یہ جنت کا راستہ ہے. ہر خیر کا کام میں نے تمہیں بتلا دیا ہے. اور پھر ہم میرے بھائیوں ہاں جی شرور کی طرف بھاگ رہے ہیں، شر اور نافرمانیوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے فرما برداری اور جنت کی طرف سے ہم جو ہے کھنچ رہے ہوتے ہیں. مسلم کی 2277 حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو ہے انی لعارف حجرا بمکہ، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ کا وہ پتھر جانتا ہوں جو ہے کان یسلم علیہ، ہاں جی کان یسلم علیہ، وہ مجھے سلام کرتا تھا. کب ہاں جی قبل ان ابعث، ہاں جی جب کہ میں ابھی مبعوث نہیں کیا گیا تھا، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا. جو ہے ہاں جی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جو پتھر مجھے السلام علیکہ، ہاں جی یا رسول اللہ، السلام یا رسول اللہ. جب وہ اللہ کے حبیب اس پتھر سے گزرتے تھے آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا. انی لعارف العان، اب بھی میں اسے پہچانتا ہوں.
نبی بننے کے بعد بھی میں اسے پہچانتا ہوں۔ یعنی پتھر بھی آپ کی رفت اور بلندیوں کو، آپ کی شان اور مقام کو جو ہے سمجھ رہے ہیں۔ ایک حضرت انسان جسے اللہ نے خوبصورت جو ہے ڈیل ڈول کے ساتھ نوازا ہے، عقل و شعور اور فہم و فراست کا بے تاج بادشاہ بنایا ہے، ساری مخلوقات کے سردار بنایا ہے، اس انسان کو جو ہے اللہ اکبر جو اللہ کے حبیب کی شان اور مقام کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ جہاں بٹھا رہے ہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا نا، جہاں سے اٹھا رہے ہیں وہ اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے تھا، جو کھانے کا کہہ رہے ہیں وہ کھانا چاہیے تھا، جس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں ہمیں بچنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اللہ کے حبیب کی بات ہی کوئی نہیں مانی۔ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے مبعوث ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اور صحابہ خود فرماتے ہیں، ترمذی کی 3656 حدیث مبارکہ، صحابہ کرام خود فرماتے ہیں جو ہے ہم نے وہ نظارہ، اس طرح کا نظارہ دیکھا ہے کہ جو ہے ہم ایک دفعہ جو ہے کسی دیہات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، کننا مع رسول اللہ بمکہ فخرج فی بعض نواحی، بعض دیہاتوں میں ہم جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اور پھر کوئی بھی شجر، کوئی بھی حجر جس سے آپ گزرتے تھے، درخت، کوئی بھی پتھر جس سے آپ گزرتے تھے، قال السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں نہیں، دور سے نہیں آوازیں لگانی، کہیں آپ کہو جی واہ پتھر بھی جو ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھو جی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد وہاں بھی منایا گیا، یہاں بھی منایا گیا، وہاں بھی منایا گیا۔ اور ایک مولوی آیت جو ہے پڑھ رہا تھا، فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب میثاق نبوت ہوا، نبیوں سے اللہ پاک نے وعدہ لیا کہ جب میرا پیغمبر آئے گا کہ تو دیکھو جی یہ میلاد منایا نا، کہ نبیوں نے میلاد منایا۔ میلاد کو ثابت کرنے کے لیے بیچارے ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب کی شان اور مقام کو سمجھیے کہ جہاں آپ کسی درخت سے گزرتے ہیں، کسی پتھر سے گزرتے ہیں، وہ سارے پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کو پہچانتے ہیں۔ ایک ہم نہیں پہچان رہے ہیں، جیسے رات بھی بات ہو رہی تھی، ہم سے چند بالوں کا وزن نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا جو ہے چند جو ہے بالوں کا، جس کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ اگر سر کے بالوں کو جو ہے اٹھا کے توڑ لیں تو بمشکل گراموں میں وزن آئے گا، اسی طرح داڑھی کے جو ہے بالوں کا وزن، یعنی اس وزن نہ ہونے والی چیز کا بھی ہم وزن جو ہے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ، تو اللہ کے حبیب ایسے عظیم و شان پیغمبر کے جن کی فرقت اور جن کی غیر حاضری برداشت نہ کر سکا وہ کھجور کا تنا، ہاں جی، جس پر سہارا لے کر آپ جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کھجور کا تنا جو گاڑا ہوا تھا، جیسے ہمارا یہ ممبر ہے نا، ایسے ہی وہ کھجور کا ایک تنا جو ہے گاڑا ہوا تھا، اس پہ سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جمعہ کے روز ایک انصاری عورت نے عرض کی حضور میں آپ کے لیے کوئی لکڑی کا ایسے ممبر بنوا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ اور جب وہ ممبر لایا گیا، اللہ اکبر، تو وہ کھجور کا تنا بلک کر جیسے کوئی چھوٹا بچہ نا اپنی ماں اور باپ سے دوری پر جو ہے جیسے روتا ہے، بلک کر سسکیاں لے کر جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ اللہ کے حبیب ممبر سے اترے اور پھر اس کو دلاسا دیا، تسلی دی، تشفی دی، پچکارا اسے جو ہے، اور جو ہے ہاں جی اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس لیے رویا تھا کہ وہ ہاں جی نبوت کا لمس اور جو ہے اس کی ہاں جی ان کے ہاتھوں کی ٹھنڈک جو ہے لیا کرتا تھا اور اللہ کا ذکر جو ہے سنا کرتا تھا، جبکہ وہ چیز آج وہ جو ہے موجود نہیں رہی، اسے ہم نے چھوڑ دیا، ہٹا دیا۔ تو یہ کھجور کا تنا بھی بلک کے رونے لگی۔ دیکھو کھجور کے تنے کو بھی یہ احساس ہے، یہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی ایک عام بندے کی جو ہے وہ ہیبٹ اور عادت نہیں ہو سکتی ہے، وہ کسی کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتے، نبی کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، لیکن پیچھے قوت اور حکم نامہ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ یہ معجزات، خر کی عادت کے خلاف ہونا، اور پھر قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ اللہ پاک نے دیا ہے، کتنی بڑی 1444 سال ہو جانے کے بعد بھی آج بھی اللہ اکبر وہ قرآن کریم من و عن ہو بہو آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا، صنعت اور حرفت کا، ہاں جی ہر ایگریکلچر اور زراعت کا، پانیوں کے سلسلوں کا، دریاؤں ندی نالوں کا کس طرح سے سسٹم ہاں جی اسٹیبلش کرنا ہے، وہ سارا قرآن کریم کے اندر موجود۔
جو فصاحت اور بلاغت اور جامعیت کے اعتبار سے ساری پچھلی کتابوں اور صحائف کا سردار ہے اللہ، ساری دنیا کے ادیب اور فہیم ذہین اکٹھے ہو جائیں، ایک آیت نہیں بنا سکتے ہیں، ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اور چیلنج تو کیا ہی ہے نا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تم سارے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ اور انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسا قرآن بنا کے لے کر آ جاؤ۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ہاں جی تم ایسا کر نہ پاؤ گے جو ہے اگر تم اپنے ساروں کو ہیلپر جو ہے بنا کے اکٹھے کر لو، معاونین تمہارے سارے آ جائیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، لیکن تم ایسا کر نہیں پاؤ گے۔ کہیں یہ فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کبھی کہا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، لیکن قرآن کہاں لے جا سکتے ہو، لا سکتے ہو، تم ایک آیت یا اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایسا عظیم پیغمبر، ہم اس کی بات، اس کی ذات، اس کی جو ہے ملاقات، اس کی جو ہے تابعداریوں سے جو ہٹے ہوئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز ظہر کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، مسجد میں پانی کوئی نہیں، اب جن کے گھر قریب تھے وہ تو چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے بھائیو، معجزات پیغمبر اللہ کے حبیب کے معجزات کیا ہیں، 1000 کے قریب ہیں، لیکن ہم اس خطبہ میں جو ہے شاید کہ جو ہے 10-12 جو ہے باتیں، ہاں جی 10-12 معجزات آپ کو سنا سکیں گے۔ تو جو ہے سنانے کا مقصد کیا ہے کہ بلے بلے ہم کریں، واہ واہ کریں اور چھوڑ کے جو ہے چلے جائیں، نہیں، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغمبر اس قدر عظیم ہے، اللہ کی مددیں ہر لمحہ اس کے ساتھ ہیں، ہاں جی اللہ نے اس کی تابعداری کو اپنی تابعداری قرار دیا ہے، ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے اسی ربیع الاول کے مہینے میں صرف جھنڈیاں لگا کر، کمکمے لگا کر، بتیاں سجا کر، بازار سجا کر اپنے دامن کو جھاڑ کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ذات اور بات کو جو ہے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ باقی بہت سارے لوگ بچ گئے جن کے گھر دور تھے، پانی ہے کوئی نہیں، آپ کے سامنے ایک پتھر کا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، پانی اتنا تھوڑا پیالے میں کہ آپ اگر اس میں اپنا یوں ہاتھ رکھیں تو آپ کے صرف پہلے پوری جو ہے وہ جو ہے بھیگے، اتنا پانی ہے پیالے کے اندر، پورا ہاتھ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی انگلیاں اکٹھی کر کے اس پیالے میں ہاتھ ڈالے اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے پھر پانی کا وہ پیالہ فوارہ بن گیا، چشمہ بن گیا، اس سے پانی کے یوں سوتے پھوٹے فوارہ بن کر جو ہے پانی ابلا جو ہے، پھر 80 کے 80 بندوں نے وضو کیا، 80 بندوں نے وضو کیا، اپنے پینے کی جو ہے حاجتوں کو پورا کیا۔ یہ میرے محبوب کا یہ ایک معجزہ ہے۔ عزیز بھائیوں، ایسا نہیں ہے، واللہ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے، ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان کی بات نہیں کی، لیکن فرمایا جب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میرا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جب کہ میں نے تمہیں اپنے محبوب پیغمبر جو ہے تمہارے اندر مبعوث کیا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ کھانے پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں جو ہے، سبزیاں ترکاریاں، اناج اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو بے بہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان ساری نعمتوں کے باوجود اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا، ہاں اس بات پر احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا احسان کیا ہے تم پر، اپنے محبوب کو بھیجا۔ حدیبیہ کا دن تھا تو یہی حال بنی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یوم حدیبیہ جب آپ 1400 صحابہ کو لے کر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بھائیو عرب کی گرمی جو ہے کوئی یہاں کی گرمی کے برابر نہیں ہے، بہت تیز گرمی ہے، خشک پہاڑ ہیں، جب ان پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں نا، گرم گرم مرطوب جو ہے، جس طرح کہ ہمارا سبی جیکب آباد کا موسم ہے نا، ایسے ہی وہاں عرب کا جو ہے، یہ تو ہوٹلوں میں اے سی ہوتے ہیں، گھروں میں اے سی ہوتے ہیں تو بندے کو جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے، ورنہ باہر جب نکلو تو لگ پتہ جاتا ہے۔ ہاں جی، جو ہی آپ نہا دھو کے ہوٹل سے نکلے حرم کے لیے، پسینے وہاں پہنچتے پہنچتے شرابور ہیں۔ اور حدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف فرما ہیں، مشہور واقعہ عرض کی حضور پیاس لگی ہوئی، پانی ہے کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا برتن تھا،
لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگے بھاگے پھرے کہ حضور کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جن جن کے برتن میں تھوڑا تھوڑا گھٹ گھٹ پڑا ہوا ہے نا وہ لاؤ، اس برتن میں ڈالو۔ ساروں کا بچا ہوا تھوڑا تھوڑا پانی جو برتنوں کی تہہ میں نہیں بچا ہوتا، اچانک بچ جاتا ہے، اتفاقاً بچ جاتا ہے، وہ برتنوں میں لا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں جمع کیا اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، انگلیوں کے درمیان سے پھر چشمے جاری ہو گئے، اور 1400 صحابہ کرام نے پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے نا، 1,00,000 تو پانی تب بھی ہمیں وہ کافی اور کفایت کر جاتا۔ 1,00,000 بندہ، 1,00,000۔ اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں ایسی برکت اور جو ہے رفعت رکھی، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے لعاب میں ہمارے اوپر کوئی تھوک ڈالے نا، ہاں جی، ہمارے کھانے میں کوئی تھوک ڈالے تو ہم کہتے ہیں یار بڑا نان سینس آدمی ہے، جو ہے کیسا یار، ہاں جی، ہمیں کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے کہ یار اس نے ہمارے کھانے میں ہی تھوک دیے۔ اور جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خندق کھود رہے ہیں، غزوہ خندق، پورے مدینے کے چاروں طرف میں ایسی لمبی سرنگ اور جو ہے نہر کھودی ہے کہ گھوڑا بھی اس کو کراس نہ کر سکے، کوئی ان کا، ہاں جی، دشمن کا کوئی فوجی جو ہے اسے پھلانگ نہ سکے، گہری بھی اور چوڑی بھی، سیکورٹی رسک جو ہے، سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے کہ جو ہے وہاں جو فوجیں آ رہی ہیں، اور وہ فوجیں بھی سارے جو ہے قبائل سے جو ہے سارے غنڈے بدماش اکٹھے کر کے جو ہے وہ لا رہے تھے کہ آج مدینے والوں کو ہم مٹا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کوئی وہ یہ ایسی زمین نہیں ہے نرم زمین، ہاں جی، جیسے ٹپا مارا کسی اور جناب یہ اٹھا، ایسی کوئی نہیں ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، جا کے دیکھ لو کتنا سخت معاملہ ہوگا کہ پتھروں کی زمین کو کھودنا اور پھر گہری اور چوڑی جو ہے سرنگ کھودنا جس سے گھوڑا بھی پھلانگ نہ سکے، جو ہے انسان بھی نہ پھلانگ سکے، کتنا مشکل ہوگا۔ اور کئی صحابہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بھوک اور پیاس نے نڈھال کیا ہوا ہے، ہاں جی، لوگوں نے پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، ہاں جی، ایک صحابی ہاں جی جب بے ہوش ہوا گر گیا جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ہاں جی، محبت دیکھیے جو ہے، ہاں جی، جانثاری دیکھیے، فداکاری دیکھیے، جو ہے کوئی چھوڑ کے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں بھاگ گیا جو ہے چلو اللہ کے حبیب دیکھ تھوڑی رہے ہیں، جو ہے چلو ادھر گرتی مار جو ہے نہیں، جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہاں جی، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ حضور سے کچھ ملا نہیں کھانے پینے کے لیے، پتھر باندھے۔ پھر آپ نے اپنے دامن سے بھی جو ہے جب کپڑا ہٹا کے دکھایا تو وہاں 2 پتھر بنے۔ مشقتوں کی یہ زندگی جو ہے، اللہ پتھروں کی سرزمین کو کھود رہے ہیں۔ اور وہ سیدنا جابر سے رہا نہیں گیا، وہ ہاں جی وہ آ کے اپنی مسز کو کہہ رہے ہیں، زوجہ کو، کہ میں اللہ کے حبیب کا چہرہ جو ہے بجھا بجھا دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے کہ بھوک اور پیاس نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے، اتنا پرمشقت کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر ساتھ ساتھ نغمہ بھی آپ کے لبوں پر ہے، ہاں جی، نحن اللہ، ہاں جی، کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کی زندگی ہمیں کوئی نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ مہاجروں کو بھی معاف کر دے، انصاریوں کو بھی معاف کر دے، جنہوں نے جو ہجرت کر کے آئے ہیں نا وہ لٹے پٹے، ان کو بھی تو جو ہے معاف کر دے، اور جنہوں نے ان کو سنبھالا دیا ہے انصاری مدینہ کے رہائشی، ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ہاں جی بھائیو، یہ میرا کہنا سننا سنانا بڑا آسان ہے آپ کا جو ہے، لیکن آپ ذرا چشم تصور میں جائیے کہ جو ہے اب بھی جو ہے بھائیو وہاں 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، جو ہے جہاں جہاں جس کی جو ہے بٹالین کام کر رہی تھی وہاں مسجدیں جو ہے بنی ہوئی ہیں، جو ہے 7 مساجد بھی انہیں کہتے ہیں، جو ہے مدینے کے چاروں طرف جو ہے ہاں جی گھیرا تنگ کر دیا جو ہے، تاکہ وہ لوگ کافر ہم تک نہ پہنچنے پائیں، جو ہے ہم پر ہاتھ نہ پہنچ سکے ان کے۔ جو ہے جا کے جو ہے بیوی کو کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاغر دیکھ رہا ہوں، کمزور دیکھ رہا ہوں، ویکنس نظر آتی ہے، آپ کھانے پینے کا جو ہے سلسلہ بڑا جو ہے اللہ اکبر۔ جو ہے بیوی نے کہا جو ہے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 سا جو تھی، 1 سا جو کا آٹا جو ہے، 2.5 سیر ہوتا ہے تقریباً، جو ہے 1.25 سیر 2.5 سیر، جو وہاں کا جو سا تھا 2.25 سیر بھی ہے، بہرحال اس 1 سا جو کا آٹا، اور ایک بکری کا بچہ کھڑا تھا، فٹافٹ اس کو ذبح کیا اور تیار کر کے دیا کہ تم کھانا تیار کرو اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں۔ جا کے کان میں کہا کہ حضور آپ بھی تشریف لے آئیں، چند صحابہ کرام کو بھی، اپنے قریبی ابو بکر عمر عثمان کو، ان کو بھی ذرا جو ہے لے کر آ جائیں، چند صحابہ بھی لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل خندق،
آپ نے آواز ہی لگا دی، زور کی اعلان کر دی، یا اہل خندق ان جابرا قد صنع لکم سورا فہی لا، اور خندق والو تمہارے یار جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو آؤ سارے۔ اب جناب یہ آوازہ انہوں نے بھی سن لیا، پریشان ہو گئے کہ بھائی وہ تو 2.5 سیر آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور یہاں تو ہزاروں کی فوج ہے، ہاں جی یہ تو بنے گا کیا بنے گا۔ اب جناب بھاگ پڑے اور بیوی سے کہا آگے جو ہے ایسے ایسے بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، کہاں بھاگے؟ ایک بات سنو کہ جب تک میں نہ آؤں نا روٹیاں تم نے نہیں پکانی، میں نہ آؤں تو ہنڈیا نہیں اتارنی، میں آ رہا ہوں۔ بیوی کو جا کے کہا بھلے مانس بات تو اس طرح ہو گئی، بنے گا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کو تم نے بتا دیا تھا نا کہ بچہ، ہاں میں نے بتا دیا۔ کہنے کہ پھر اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب اس آٹے کے اندر ڈالا جو آٹا گوندا گیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے کھانے میں کوئی تھوک ڈالے جھوٹا ہی نہیں کھاتے۔ ابھی رات کی بات ہے، کسی بھائی کے چاول بچے تو میں نے کسی آگے اور بھائی کو دے دیے، وہ مجھے یوں دیکھنے لگے یار بچے کو میں کھاؤں، بچے، رات کی بات ہے ابھی۔ میں نے کہا یار وہ بھائی بھی تو مسلمان ہے، ہاتھ سے کھا رہا تھا، کوئی اس میں کوئی اللہ معاف کرے منہ سے تھوڑی کھا رہا تھا کہ اس میں رال جو ہے ٹپکا رہا ہو۔ ہم یوں نفرت کرتے ہیں کسی کے جھوٹا پینے اور کھانے سے جو ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس مبارک جو ہے لعاب کو، وہ وہی لعاب ہی تو تھا جب جو ہے سانپ کو ہجرت کی رات حضرت علی کی ایڑی پر جو ہے سانپ ڈھسا تھا نا، وہ لعاب ہی تو تھا نا جی۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے حبیب کو نہیں مانتے۔ ارے بھائیو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کی بھی یوں قدر کرنا جانتے ہیں، آپ کے قدموں سے لگے ہوئے دھول اور خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانا جانتے ہیں۔ واللہ ہم اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں رکھتے ہیں، ایک ہی رائے ہے ہماری، ہاں جی اللہ اکبر جو ہے بچہ جو ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم اللہ کے حبیب کے قدموں سے لگے ہوئے خاک کو سرما بنانے میں ہم جو ہے اپنی نجات اور بقا سے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ کتنے سعید لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب کا لعاب اپنے اندر سمیٹ لیا، اور ہاں جی ان آنکھوں کو جو ہے اللہ کتنا شان اور بلند مرتبہ کرتا ہے، ہاں جی اللہ جن آنکھوں سے جو ہے جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اپنے اوپر جہنم کو حرام کروا لی۔ صحابہ کرام کی جماعت آٹے میں لعاب ڈالا، ہنڈیا میں لعاب ڈالا، برکت کی دعا کی اور فرمایا اے جابر روٹی پکانے والی سے تیری صرف اکیلی بیوی کا کام نہیں ہے، 1-2 ہیلپر اور بلا لا۔ روٹی پکانے والی جو ہے ایک کا کام نہیں ہے بھائی، 1-2 اور عورتیں پکڑ اور ان کو بٹھا توے پر اور روٹیاں پکاؤ، اور ہنڈیا جو ہے اتارنی نہیں ہے، بس اسی سے ہی سالن ڈالتے جاؤ۔ 1000 بندہ کھا جاتا ہے، 1000 بندہ۔ ایک دیگ کو 50-60 آدمی کھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 2.5 سیر آٹا، 1000 بندے نے کھا لیا۔ روٹیاں پھر بھی پک رہی ہیں، ہنڈیا پھر بھی ابل رہی ہے۔ اللہ سب کھا کر چلے گئے۔ مجاہد تھے، ہاں جی جو ہے پہاڑ کھودنے والے بندے، جفاکش، ہماری طرح سے نہیں ہڈ حرام جو ہے یہاں مزدور لگا لو تو وہ جو ہے 2-4 تکاریاں اٹھا کے وہ دیکھتے ہیں نا مالک آگے پیچھے وہ جناب سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مشقتوں کی وہ زندگی جو ہے اختیار کرنے والے کتنا کھاتے ہوں گے صحابہ کرام جو ہے، جتنا بھی بہرحال مشقت کی زندگی اختیار کرنے والے، پہاڑ کھودنے والے، سرنگیں بنانے والے، خندق کھودنے والے جو ہے 1000 بندے اس 2.5 سیر آٹے کو کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب میں ایسی برکت اور رفت اور بلندیاں اور شان اور مقام اور ٹیسٹ اور ذائقہ ڈال دیا جو ہے 1000 بندہ کھا جاتا ہے۔ ہنڈیا پھر بھی ابل رہی ہے، ہنڈیا وہیں کی وہیں کٹی ہوئی ہے، وہ سطح سے کم کوئی نہیں ہوئی۔ یہ میرے محبوب کے معجزات ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی ذات کو نہیں مانتے؟ ہم تو اتنا گزارش کر رہے ہیں، دست بستہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیوں وہ پیغمبر اتنا عظیم ہے، اتنا حسین ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا حکیم ہے کہ جس کی بات کو اللہ نے اپنی بات کرا دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ ہم تو اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیوں ہمیں اطاعت کرنی ہے تو اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے جو ہے، نہ کہ ادھر ادھر سنی سنائی قصے کہانیوں پر جب ہم کھڑے رہیں گے تو یہ میرے محبوب کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔
خود ساختہ جشنوں کی طرف مت آئیں، اپنے آپ کو ہاں جی وہ جھنڈیاں کل تلک جو آپ لگا رہے ہیں نا، وہ جھنڈیاں کل تلک روڑیوں کی زینت بنی ہوں گی، ہواؤں نے، تھپیڑوں نے، آندھیوں نے، طوفانوں نے انہیں لا کر جو ہے بکھیر دینا ہے۔ وہ جن پر آپ نے نقش چھاپا ہے ہاں جی، وہ جوتے کا، آپ کے نالین کریمین کا، شریفین کا جو ہے نقش چھاپا ہے جس جھنڈے پر جو ہے، وہ جھنڈا کچھ دنوں کے بعد آپ کے قدموں تلے ہوگا۔ یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ کیوں نہ وہ جھنڈا لگاؤ، کیوں نہ وہ جھنڈا لگاؤ جو ہے اللہ اکبر، جن کو دیکھ کر بھی جھولے جھولتے ہوں فرشتے، وہ جھنڈا لگاؤ۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنا چہرہ بناؤ، محمدی چہرہ بناؤ، اپنا لباس، چال ڈھال، کردار و گفتار، اپنا بزنس کاروبار، اپنی شادی خوشی مرگ، اپنے جو ہے ماتم جو ہے وہ سارے اس انداز پر ڈالو کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ذات کی خوشبو مہک رہی ہو، جو ہے ایسا بناؤ اپنے آپ کو۔ یہ سیرت کا عنوان جو ہے بھائیو، یہ سیرت کا پہلو جو ہے تشنہ ہے، پیاسا ہے جو ہے۔ ہم بس جو ہے 2-4 دن جو ہے سیرت منا کے جو ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، اپنانے کی چیز ہے جو ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے کہ ہم ایسا اپنے آپ کو بنا لیں جیسا اللہ کے حبیب۔ ارے وہ اتنا عظیم پیغمبر کہ جس کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ایک ٹکڑا پہاڑ کی پچھلی جانب دیکھا اور ایک ٹکڑا جو ہے اس طرف کی جانب دیکھا۔ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہے میرے ساتھ بڑا کھجوروں میں برکت کا بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جو ہے، میں کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ہاں جی میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کچھ اللہ کے حبیب کی برکتوں کا ادراک کروں، کچھ میں بھی اپنے لیے حصہ خاص کروں جو ہے، میں کچھ کھجوریں لے کر جو ہے یعنی کچھ برکتوں کا حصہ سمیٹنے کی چاہت میرے اندر جو ہے پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے حبیب کی برکتیں جو ہے لوں نا۔ کچھ کھجوریں لے کر میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضور دعا کیجیے، برکت کی دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے چادر بچھائی، کھجوروں کو ان کے اندر رکھا اور پھر دعا کی اور پھر ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تھیلے میں ڈال کے پکڑا دیا کہ یہ پکڑ ابو ہریرہ، اس تھیلے میں سے نکالنا نہیں ہے، بس نکال کے کھاتے رہنا، اس کو پورے کو نہ خالی کرنا۔ میں نے اب برکت کی دعا کر دی، میرا اللہ جو ہے اللہ ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالا کرو، کھایا کرو، کھلایا کرو، یہ ختم کوئی نہیں ہونے والی۔ اور کہتے ہیں میں نے اتنے وسق تقریباً 3 من 15 سیر جو ایک اونٹ کا ایک جو ہے لوڈ ہوتا ہے نا، اونٹ اتنا وزن اٹھا لیتا ہے، 3 من 15 سیر یعنی 3.25 من جو ہے، ایک تھیلے میں کتنی کھجوریں آ سکتی ہیں، ایک چادر میں کتنی کھجوریں آ سکتی ہیں؟ یا ایک بندہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکیلا بندہ کتنی کھجوریں اٹھا کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے تھوڑی سی ہوں گی۔ ہاں جی کہتے ہیں میں نے جب جا کے اللہ کے حبیب نے چادر پر بچھائی اور پھر برکت کی دعا کی، خود ہی جو ہے آپ نے تھیلے میں ڈال کے فرمایا یہ ساری انڈیلنا نہیں ہے، ہاتھ ڈال کے کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ کہتے ہیں میں نے 3 من 15 سیر کھجوریں تقریباً جو ہے جو ایک اونٹ کا وزن اور لوڈ ہو سکتا ہے وہ میں نے جو ہے اس میں سے جو ہے کھائیں، جو ہے اللہ اکبر، صدقہ بھی کیا، لوگوں کو بھی کھلایا۔ وہ تھیلا میری کمر سے بندھا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ وہ ہیں جن سے تقریباً 5000 احادیث مروی ہیں، سب سے زیادہ احادیث۔ کام کیا تھا؟ کام ہی کوئی نہیں کرتے تھے، بس ممبر کے پاس پڑے رہتے تھے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اے ابو ہریرہ دنیا جا کے کماتی ہے، لوگ جا کے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور تو ہے کہ یہاں گڑا اور پڑا رہتا ہے۔ ہاں جی اور جب کبھی تجھے بھوک نے ستایا ہوتا ہے تو بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جنون تجھے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی لوگ تیرے گردن پر جو ہے پاؤں رکھتے ہیں۔ جنون کا ایک ٹوٹکا ہوتا تھا کہ جس کو ظاہر ہے جس کو بے ہوشی ہو جائے تو اس کا ناک نہیں بند کرتے، اس کو جو ہے تاکہ جو ہے سانس کسی طرح سے بھی آئے، سانس کی الجھن ہو تو ہاں جی یا اس کو دباتے ہیں یا کسی طرح بھی۔ اس وقت بھی یہ ٹوٹکا تھا کہ جس کو جنون ہو جاتا تھا نا، اس کی گلے میں جو ہے بس دباتے تھے تاکہ اس کا سانس تھوڑا سا پتہ چلے بھی یہ ہے بھی صحیح زندہ کہ نہیں۔ لوگ گلے میں جو ہے پاؤں رکھتے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے جنون کوئی نہیں ہوتا تھا، مجھے بھوک نے اتنا نڈال کر دیا ہوتا، میں کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ کمانا چاہتے کما سکتے تھے، لیکن محبت رسول دیکھیے نا، اللہ کے حبیب کی چاہتیں اور ان سے جو ہے ان سے برکتوں کا سمیٹنا دیکھیے، جو ہے ان کے ادب و احترام کو دیکھیے، ان کے فرمان کی ہاں جی سینے میں جذب کرنے کی کوششیں اور کاوشیں دیکھیے۔ جو ہے اللہ کے حبیب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی تو کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہیں حضور میں چلا تو جاؤں گا کمانے کے لیے، لیکن پیچھے اگر آپ کچھ فرما دیں گے، آپ کچھ جو ہے اپنے لب اقدس سے جو ہے کوئی موتی اور پھول جھاڑیں گے، کوئی ہیرے جواہرات آپ کے لب اقدس سے نکلیں گے تو میں ان کو مس کر جاؤں گا۔ حضور میں کوئی نہیں جاتا ہوں کمانے کو، رکھ دیجیے ایک طرف، جو ہے بس کوئی جو ہے ادھر ادھر سے صدقہ خیرات آ جائے گا تو کھا لوں گا۔ سب سے زیادہ احادیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی تو کچھ برکت لوں نا، اللہ کے حبیب کی جو ہے برکت جو ہے، تو کہتے ہیں کھجوریں لے کے میں پہنچا، آپ نے اس پر جو ہے برکت کی دعا کی، تھیلے میں ڈالی اور کہا اس کو لیتے رہو، کھاتے رہو، کھلاتے رہو، لیکن اس کو یعنی پورا خالی نہ کرنا،
یہ تھیلا انڈیلنا نہیں ہے، کہتے ہیں میں صدقہ کرتا رہا، کھاتا رہا، میری کمر سے جو ہے وہ تھیلا بندھا رہا، اور وہ میں نے 3 من 15 سیر کھجوریں جو ہے تقریباً بنتی ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنا جو ہے اس میں سے خرچ کیا جائے۔ لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو بلوہ اور وہ جو سلسلہ چلا تھا، اس میں وہ میرا تھیلا جو ہے کہیں اس بھگدڑ میں جو ہے وہ میرا تھیلا جو آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا کہ وہ برکتوں کا خزانہ جو ہے مجھ سے جو ہے کھو گیا، یعنی 3 من 15 سیر ایک تھیلے کے اندر کھجوریں جو ہے چلتی جا رہی۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات، ایسا عظیم پیغمبر ہے، ہم نے اس پیغمبر کی ذات اور بات سے پہلو تہی اختیار کی ہے، کمر کے پیچھے ڈال دیا ہے، بس کہتے ہیں جب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ پیغمبر ایسا عظیم ہے کہ صحابہ اسے پیٹھ کرنا اپنی موت سمجھتے تھے، اپنی ناکامی سمجھتے تھے، اور جہنم کا ایندھن اور بالن سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے حبیب کے جو ہے پیچھے چلیں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کو ایک یہودی گستاخ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اپنے رفیقوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن دیا کہ وہ ایک یہودی ہے، وہ جو گستاخی کرتا ہے، اس کا نام ابو حقیق ہے یا حقیق ہے، اسے جا کے آپ نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو یہ سارے ساتھی گئے اپنے ساتھ، جو ہے جو ان کا مشن تھا، ان کے ساتھی لے کر جو ہے یہ جلے ہوئے ہیں، انہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے، اور جو ہے جب واپسی پر اس کو قتل کر دیا، اس گستاخ کو قتل کرنے کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے تو سیڑھیوں سے یہ گر گئے، سیڑھیوں سے یہ گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اس ٹانگ کو باندھا، پٹی، یعنی فرسٹ ایڈ جو ہے خود ہی کر لی، اور جو ہے لا کر جو ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کہنے کہ حضور کام تو ہم نے اس کا کر دیا ایک تمام، لیکن میری ٹانگ کا مسئلہ بن گیا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں سیڑھیوں سے گر گیا۔ ہاں جی، افراتفری میں جو ہے میں نیچے اترنا جو ہے بس ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں ہے، لاؤ یہ ٹانگ مجھے دکھاؤ۔ ہاں جی، وہ سرجن عظیم، اللہ اکبر، آج کا سرجن جو ہے ہاں جی سرجری کرے تو اوزار ہی اندر بھول جاتا ہے، ہاں جی کینچی اندر رہ گئی، ایک پیٹ میں جو ہے وہ آپریشن کرنے لگے تو اندر اوزار ہی اندر رہ گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑا، راڈ ہی الٹا ڈل گیا۔ ہاں جی، لیکن وہ پیغمبر عظیم، وہ سرجن، وہ طبیب، وہ حکیم، وہ لبیب، ہاں جی اللہ اکبر، اس پیغمبر عظیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہاں جی عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا، صرف ہاتھ پھیرا، کوئی پٹی، کوئی راڈ نہیں ڈالا اندر، جو ہے کوئی سیدھا نہیں کیا، کوئی چیخیں نہیں نکلوائی، جو ہے جیسے وہ جو ہے پٹی بند جو ہے کچا کرتا ہے نا، ہاں جی وہ دھاڑیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ایسے ہاتھ پھیرا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بھی ایسا، ہاں جی اللہ اس طبیب کے ہاتھ میں بھی ایسا اللہ نے شفا رکھی کہ وہ ٹانگ ان کی صحیح ہو گئی۔ کہتے ہیں بخاری کی 4049 حدیث مبارک، کہتے ہیں ایسے ہوگی میری ٹانگ جیسے میری ٹانگ کو کچھ ہوا ہی کوئی نہیں، ایسی ہوگی میری ٹانگ جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابن حاتم ایک بچہ ہے، ان کی اماں ہے ام جمیل، وہ سناتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے محمد بن حاتم کو اس کے بچپن کی خبر سناتی ہیں کہ جو ہے وہ ساتھ ہی کھیل رہا تھا، ہنڈیا ابل رہی تھی، ہنڈیا اس کے بازو پر گر گئی، بازو ابل گئے، سڑ گئے، اللہ اکبر۔ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئی، میرے محبوب نے لعاب ہی نکالا، لعاب نکالا اور اس کے جو ہے جلے ہوئے جو ہے بازو پر لگایا۔ ابھی میں آپ کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئی تھی، ابھی میں آپ کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئی تھی، ایسا تیز اثر دوائی، ہاں جی یہاں دنیا میں اب اس وقت نہیں ہوگی، ہاں جی پیناڈال بھی کھاؤ گے نا تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے بلڈ پریشر کی کوئی جو ہے زیسٹل کھاؤ گے نا تو وہ بھی جا کے گھنٹے آدھے کے اندر جا کے ورک کرے گی، جو ہے ہاں جی ڈاکٹر بھی کہتا ہے جی یہ اینٹی بایوٹک آپ کو 3 سے 5 دن تک کھانی پڑے گی، تب جا کے اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ ہاں جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں جی کم سے کم وہ 3 دن کہتے ہیں جی دوائی لو، لیکن یہ ابھی کہتی میں اٹھ کر بھی نہیں گئی تھی، جو ہے آپ نے جب اس کے جو ہے لب جو ہے بازو پر جو ہے ہاتھ پھیرتے ہوئے لب والے جو ہے لعاب والا لگاتے ہوئے اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ آپ دعائیں پڑھ رہے تھے اور کہتے میں اٹھ کر نہیں گئی تھی کہ میرے بیٹے کے بازو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی بات کو ہم نے جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے واللہ، ہاں جی صرف ہم جشن منانے کی حد تک جو بڑے جیالے ہوتے ہیں، وہ یارو کیا آپ ایسا جشن نہیں منا سکتے کہ آپ اس ربیع الاول میں طے کر لیں کہ میں نے آج کے بعد 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ دی؟ یہ کس قدر عظیم جشن ہے۔ آپ طے کر لیں کہ نہیں میں نے جھنڈیاں نہیں لگانی۔ اب تو ہمارے ساتھی کوئی پاکستان کے پرچم کی بھی بات کریں کہ بھئی وہ جھنڈے لگانے سے بہتر ہے آپ کوئی درخت لگا دیں،
14 اگست کے اندر یہ پوسٹیں چلی تھی کہ بھی جھنڈے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایک درخت لگا دیں، کوئی نیکی کا ایک بوٹا لگا دیں۔ ہاں جی، تو پھر یہی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بھائیو، جھنڈے لگانے کی بجائے اگر آپ اپنے اوپر کوئی سنت نبوی کا جھنڈا لگا دیں، کوئی داڑھی کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ اس وقت کوئی ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ربیع الاول آیا ہے، اس میں میرے محبوب کی پیدائش بھی ہے، ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار اور اعلان کرتے ہوئے میں طے کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کوئی نہیں آتا، میں قرآن سیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے ترجمہ نہیں آتا، میں ترجمہ سیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے جو ہے حفظ کا شوق چڑھ جائے، ہاں جی، میں حفظ کرنا شروع کر دوں، یا اپنے بچوں کو کرانا شروع کر دوں جو ہے، یا میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنا، میں زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا تھا، عشر کوئی نہیں دیتا تھا، میں آج کے ربیع الاول سے یہ طے کر لیتا ہوں کہ جو ہے میرے محبوب کا جنم والا مہینہ ہے، وفات والا مہینہ ہے، میں طے کرتا ہوں، اپنے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد انشاءاللہ عشر اور زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کروں گا، میں بچوں کی اچھی تربیت کروں گا، میں ہمسایوں سے اچھا سلوک کروں گا۔ میرے بھائیو، کتنے سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، کام ہم کرتے نہیں اور جشن پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جشن منا کے کھا پی کے یہ گئے اور وہی جھنڈیاں کل تلک جو ہے روڑیوں کی جو ہے زینت بنی ہوگی۔ تو میں یہی عرض کروں گا بھائیو، بجلی کی چوری کی بجلی کر کے جو ہے گلیوں کو مت سجاؤ، اپنے اندر کو سجاؤ، جس سے آپ کے وطن سے آپ کے وجود اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک جو ہے آئے، خوشبو آئے، جو ہے آپ کی تابعداری کی، اطاعت کی جو ہے خوشبو مہکے، جو ہے پتہ چلے کہ ہاں یہ محمد ہی جا رہا ہے۔ اور کتنا خوبصورت اللہ کے حبیب خوش ہوں گے، حشر کے دن جو ہے کتنا خوش ہوں گے اللہ کے حبیب کی جب اطاعت کی جائے گی۔ جیسے اولاد ہماری اطاعت کرتی تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ روحانی باپ ہیں امت کے، جو ہے روحانی باپ ہیں اللہ کے حبیب علیہ۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حبیب کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور پھر جو ہے جب ہم حوض کوثر کی طرف روانہ ہوں گے، اللہ کے حبیب فرمائیں گے ہاں لاؤ یہ میرے امتی ہیں، ان کے پنج کلیان، ان کے بازو چمک رہے ہیں، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، وضو یہ کرتے رہے ہیں، سردی گرمیوں میں مسجدوں میں جاتے رہے، ہاں لاؤ ان کو میں حوض کوثر پلا دوں، ایسا پلا دوں گا کہ ان کو 50,000 سال تک محشر کے دن کو پیاس ہی کوئی نہیں لگے گی۔ حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے بھائیوں، اللہ اکبر۔ اور وہ حوض کوثر کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے، دودھ اس کا مقابلہ اس کی سفیدی کا کوئی نہیں کر سکتا ہے، شہد اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور برتن کون سے ہیں؟ سونے چاندی کے برتن کتنے ہیں، جتنے آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں اللہ کے حبیب جو ہے، اور کتنے ایسے حسین و جمیل چہرے ہوں گے، سعید اور خوشبخت ہوں گے، جن کو اللہ کے حبیب اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے پلائیں گے۔ کبھی نہر میں جاتے ہیں نا، کبھی آپ تو جو ہے برتن کوئی نہیں ہوتا، پھر آپ اپنے اس چشمے سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا پی رہے ہوتے ہیں کہ بے بھائیو کیسے عظیم وہ لوگ ہوں گے، کیسے کون ہوں گے، وہ یہی ہوں گے جو اپنے آپ کو، ہاں جی اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم نے تنگ دستی میں، ظلم میں اور ہم نے مشقتوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، تم تو میرے یار ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے کوئی نہیں دیکھا ہے نہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ کاش میں ان کو دیکھتا جو ہے، کاش۔ تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں میرے بھائیوں، نہ ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے نہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دیکھا ہے، لہٰذا ہم ایسا کام کر جائیں کہ جس سے اللہ کے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جیسے آپ نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اب جو بندہ نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے وہ لاکھوں جشن مناتا رہے بھائیوں، پھر کہاں وہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے جو ہے اس ربیع الاول میں طے کیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو محمدی بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی تابعداریوں پر کھڑا کرنا ہے، اسی میں ہی نجات ہے، کامیابی ہے، اسی میں ہی جنت ہے۔ بھیجا بھی ہمیں اسی لیے گیا اللہ پاک نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين، اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ بعبادك الصالحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔